أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا، مگر ان کے ارادے یہ ہیں کہ اپنے قضیے طاغوت شیطان صفت سردار کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ انہیں تو یہی حکم ہوا تھا کہ وہ طاغوت کے منکر ہو کر بغاوت کریں۔ شیطان تو بہت چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور لے جا کر پھینک دے۔ اور جب کہا جائے ان سے کہ اللہ نے جو کلام نازل فرمایا ہے اس کی طرف آ جاؤ اور رسول کی طرف کے ہو جاؤ، تو تم نے دیکھ لیا کہ نفاق والے دوغلے لوگ تمہاری طرف آنے میں دوسروں کو بچکاتے ہیں اور خود بھی پہلو بدلتے ہیں۔ پھر کیا ہی برا حال ہوتا ہے ان کا جب اپنے ہاتھوں کے کرتوت سے مصیبت کے شکار ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس کہ ہمارا ارادہ تو اچھا تھا اور ہم تو میل ملاپ ہی چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں کا حال تو بس اللہ ہی کو معلوم ہے، تم ان کے پیچھے نہ پڑو، ہاں نصیحت ضرور کرتے رہو اور ان کو ایسی بات کہہ کر سمجھاتے رہو جو ان کے دل میں اثر کرے۔ جو بھی رسول ہم نے بھیجا تو اللہ کا یہ فرمان اس کے ساتھ تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور ایسے لوگ جو خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور آپ بھی اللہ کے حضور ان کے حق میں مغفرت کی درخواست کرتے تو یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ اے نبی، قسم ہے آپ کے رب کی، جب تک یہ لوگ اپنے تمام جھگڑوں میں آپ ہی کا حکم قبول نہ کریں گے تب تک ان کو ایمان حاصل نہیں ہوگا، اور آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں بھی خفا نہ ہوں، بلکہ آپ کا فیصلہ رضامندی اور خوشی سے قبول کریں اور ہر طرح سے تسلیم کریں۔ اگر ہم ان پر یہ حکم لگا دیتے کہ اپنی جان کو ہلاک کرو اور گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو اس حکم پر عمل نہ کر سکتے مگر بہت تھوڑے سے لوگ، اور اگر وہ صرف اسی پر عمل کرتے جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہوتا، اور زیادہ مضبوطی سے ثابت قدمی کا یہی طریقہ ہے۔ اور اگر وہ ہمارے حکم کے مطابق ہی کرتے تو ہم ان کو اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، تب تو ہم ان کو سیدھی راہ پر چلا دیتے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جیسے نبی، صدیق اور شہید ہونے والے اور نیک لوگ، اور کیا خوب ساتھی ہیں۔
یہ بڑا ہی فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تو کافی ہے علم رکھنے والا۔